رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے۔ اسی نے انسان کو تخلیق کیا اور قوت بیاں سے سرفراز فرمایا۔ لاتعداد درود و سلام افصح اللسان نبی امی پہ، جو بولنے والوں میں بہترین اور عمل میں سب سے اعلیٰ، کہیے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عید مبارک۔ آپ نے کہا خیر مبارک، جو نہیں کہہ سکے انہیں پھر کہہ رہا ہوں عید مبارک۔ جناب، یہ عید کا دن خوشی کا دن، اور یہ اللہ کے قرب کا دن، اور یہ انعامات پانے کے دن ہیں، اور یہ اس کی رضا کو حاصل کرنے کے دن ہیں۔ ان دنوں میں وہ زیادہ آسانی کے ساتھ مان جاتا ہے، بس ذرا گڑ گڑانے کی ضرورت ہوتی ہے، ذرا ایثار کیش بننا پڑتا ہے، اور اس کے سامنے سچے دل سے جھکنا پڑتا ہے۔ وہ کیفیت نہ ہو کہ زمین پھر جواب میں کہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرمائے جو آپ اس کے حضور پیش کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں نہ اسے خون پہنچتا ہے نہ اسے گوشت پہنچتا ہے، وہ تو قلوب پر نگاہ رکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ ہمارے دلوں کی کیفیات، تقویٰ خوف ڈر نیگیٹو نہیں، محبت، کہیں محبوب رنج نہ ہو جائے، ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ کیفیت اگر دل پر طاری ہے تو یقین جانیے عید مبارک کہنے کا لطف بھی ہے، خیر مبارک کہنے میں مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے سب کے اعمال صالحہ قبول فرمائے۔ ان دنوں میں ہم نے خاص طور پر جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے پیغام کی، عید کی، جسے لے کر اعجاز احمد آپ کی خدمت میں روز حاضر ہو رہے ہیں، یہ جو ٹرانسمیشن ہے ہماری مکمل کوشش ہے کہ پورے ایک جو پیغام کا پیغام ہے، تزکیہ نفس اور تربیت، اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ ہم نے پہلے بھی ایسے مہمانوں کو بلوایا جو گفتگو کرتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، جو بولتے ہیں تو موتی عطا کرتے ہیں، ہیرے جواہرات سے قیمتی لفظ ہماری سماعتوں میں رس گھولتے ہیں، اور پیغام کے آنگن میں آج بھی ایسے ستارے اترے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جو لوگ، میں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ سے باتیں کریں گے، اور یہ اپنے بچپن کو بھی یاد کریں گے، اپنی محبتوں کو دہرائیں گے، اور علم آپ تک پہنچائیں گے، جس کے نتیجے میں تربیت ہوگی اور ہمارے اعمال مزید روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہاں تشریف فرمایا میرے دائیں ہاتھ جناب حافظ اسد محمود سلفی صاحب گجرانوالہ سے تشریف لائیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک سلام میں نے پہلے آپ کی خدمت پیش کیا، وہ دیکھنے والا لگتا ہے کہ لو جی ملے تھے پہلے ہوئے نے ہمیں دکھانے، ہاں یقیناً آپ کو بتانے کے لیے یہ سلام میں عرض کرتا ہوں کہ افشوا السلام بینکم، بار بار سلام کرو، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ گجرانوالہ کی ایک بہت بڑی مسجد، ایک بہت بڑے ادارے کے خطیب محترم، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ گجرانوالہ میں خود بھی حاضر ہوں گا حافظ صاحب، جو سب سے بڑا اجتماع ہے صلاۃ الجمعہ کا، وہ الحمدللہ حافظ صاحب کے پاس، اور پھر رمضان، اس کی کیفیات میں پوچھ رہا تھا، باتیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ حافظ صاحب میں بار دیگر آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور میرے پیارے جناب ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، آپ پہلے بھی انہیں سن چکے، مختلف چینلز پر تشریف لے کر جاتے ہیں، اور نپی تلی گفتگو محبت کے ساتھ، اور شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی میں آپ استاد ہیں، اور اب تو استاذ الاساتذہ ہیں، تو آپ تشریف فرمائے ہیں، اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کی خدمت میں بھی سلام ہدیہ کرتا ہوں۔ میرے بائیں ہاتھ یہاں تشریف فرمائے ہیں شفیق الرحمن علوی، اور آپ میرے محبوب شہر سیالکوٹ سے تشریف لائیں۔ رمضان میں نے جی سیالکوٹ کو اپنا محبوب شہر قرار دے دیا، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں نے پیغام کو وہ ڈونیٹ کیا، اور پیغام کے لیے اس کے دست و بازو بنے، سبحان اللہ۔ تو میں آج پھر اہل سیالکوٹ کو خاص طور پر مبارکباد پیش کر رہا ہوں عید کی، اور وہ لوگ جو دست و بازو بنے ہیں، پیغام کو 100 ممالک تک پہنچایا جا چکا ہے، اور کروڑوں دیکھنے والے اس میں شریک ہیں۔
اہل یورپ کو بھی عید مبارک ہمیں دیکھنے والے۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں پروفیسر ابراہیم سلفی صاحب، آپ ایک سرکاری کالج میں استاد ہیں اور آپ صاحب کتاب ہیں اور آپ اچھی بات کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی سنا رمضان میں فون پر آپ سے ہم کلامی کا شرف مجھے حاصل ہوا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسکراتا ہوا چہرہ عطا فرمایا ہے۔ آپ مجھے کہیے عید مبارک۔ عید مبارک۔ خیر مبارک جناب۔ مسکرانا صاحب مسنون ہے، اور چہرے پر مسکراہٹ رکھنا اور خندہ پیشانے سے ملنا، عید کے دنوں میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من والاه۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے مجھے گفتگو کا موقع فراہم کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسلام، اس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدین نصیحہ، یہ خیر خواہی کا دین ہے۔ یہ ہر اعتبار سے اس میں سب سے زیادہ جسے اہمیت دی گئی ہے وہ صدقہ ہے۔ جی بے شک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مال کو خرچ کریں دوسرے کے لیے، مفہوم بڑا ہے اس کا۔ جی، اس میں بہترین صدقوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کے کسی کو ملنا، واہ واہ، اپنے بھائی سے ملاقات اپنی بھائی سے ملاقات کرنی، ماشاءاللہ۔ کہ وہ آپ کو دیکھ کے، آپ کے فیس کو دیکھ کے بڑا خوش ہو، اور جب آپ اس کے پاس آئیں وہ خندہ پیشانی سے آپ کو ملے، اس کا دل بڑھ جاتا ہے کہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا گیا، میری عزت افزائی کی گئی۔ اور خصوصاً یہ 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ نے یہ خوشی کے دن ہمیں دیے ہیں۔ یہ تو 4 دن ہوں گے نا جی، 3 دن ہیں یہ ہمارے دوست ایک دن ہے نا سمجھے، وہ تہوار 2 ہیں۔ جی جی، تہوار 2 ہیں جی، وہ ایام تشریق جو ہے نا وہ اگر لگائیں تو پھر تو یہ 5 دن بن جاتے ہیں نا، 5 دن بن جاتے ہیں نا۔ میں چاہتا ہوں اس کو ہم دوست یہ نہ کہیں جی گجرانوالہ کے دوست کے آپ سب نے مان ڈاکا ہے ایک ہی دن آپ نے خوش رہنا ہے۔ نہیں، عرض کرنے کا مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 تہوار اسپیشلی ہمیں دیے ہیں وہ 2 ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو جب اس میں نبی کریم نے ہمیں خوش ہونے کے لیے کہا ہے تو اس لیے ہمیں خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور صرف زبان سے نہیں، ہمارے کردار سے، ہمارے معاملات سے احساس ہونا چاہیے، اور دیکھنے والوں کو پتہ چلنا چاہیے یہ ایک مسلمان ہے، اور اپنے نبی کے طریقے پہ آج کا دن اسی طرح منا رہا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو یہ خوشی جو ہے یہ کسی کو دینا یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ اگر کسی غم زدہ کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے، اب بیمار بجھا ہوتا ہے، یعنی وہ اس وقت افسردہ ہے، اپنی بیماری پہ تنگ ہے، اس کا دل جو ہے نا گھٹا ہوا ہے، تو آپ بڑے پیار سے جا کے کہتے اللہ باستہورن انشاءاللہ، گھبرانا نہیں، یعنی ایسے وقت اس کے دل کو حوصلہ دینا کہ جب اس کا دل بجھ چکا ہے۔ تو اگر ہمارے نبی نے سکھایا یہ ہے کہ وہ بیمار آدمی جو ایک وقت پہ بجھا ہوا ہے اور اس کو بات کرنا کسی کا اچھا نہیں لگتا، تو جا کے اس کی تسلی کے لیے یہ کہہ دیا اللہ باستہورن انشاءاللہ، گھبرانا نہیں ہے، یہ تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گا۔ اسی طرح ان دنوں میں کسی غمزدہ کو اس کو کچھ دینا، اس کی حوصلہ افزائی کرنی، اس کے گھر میں کھانا دینا، گوشت تقسیم کرتے ہوئے غریب کا خیال رکھنا اور اسے اس بات پہ خوشی دینی، میں سمجھتا ہوں یہ اگلے بندے کی بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے، اور وہ اپنے دل میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ایسے انسان کو جس نے ایسے وقت میں میری مدد کی جب میں بالکل ایسے بیٹھا ہوا تھا، ایک خوشی کے دن کہ میرے پاس خوشی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ تو ہمیں ایسے حالات میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اڑوس پڑوس کہیں بھی رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو ایسے دن میں غم میں بیٹھا ہو کہ میرے پاس پکانے کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس کھانے کے لیے نہیں، یا میرے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہیں۔ ہمیں جس طرح اپنے بچوں کو ہم عزیز رکھتے ہیں، ہم اپنی ذات کی خوشی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اگر ہمیں اللہ نے وسائل دیے ہیں تو دوسری کی خوشی کا سامان۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ،
کیا خوب بات کی ہے، اور وہ ہوتا ہے نا جی پری پلانڈ ہوتے ہیں سوالات، کچھ ایسی چیز، وہ تو بات ہوئی، آپ مسکرائے، حافظ صاحب نے ماشاءاللہ مفصل اس پر خطبہ جو ہے وہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ جو گوشت تقسیم کرنا، ان دنوں میں ڈیپ فریزر بہت مہنگے ہو جاتے ہیں، اور تقسیم کی بجائے جمع پر اب جو کلچر ڈیولپ ایک ہو گیا ہے، تو اس کے حوالے سے فرمائیے کہ جو تقسیم ہوا وہ بچ گیا، اور جو بچا کے رکھ لیا گیا وہ خسارے کا معاملہ ہے، تو یہ ذرا فرمائیے سعیدی صاحب کہ تقسیم کرنے کے لیے حوصلہ کیسے پیدا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اگر ہم زندگی پر نظر ڈالیں ڈاکٹر صاحب، تو یہ بڑا عجیب اس کا فلسفہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے بقا ملے، اللہ ہر شخص چاہتا ہے اس کا نام باقی رہے، اس کا تذکرہ خیر کا واہ ہو۔ واہ واہ، تو بقا بے شک، عشق سے ملتی ہے، سبحان اللہ، اور عشق آزمائش کی بھٹی سے گزارتا ہے۔ سبحان اللہ، علامہ نے کہا تھا صدق خلیل بھی ہے عشق، عشق، صبر واہ، حسین بھی ہے عشق، بے شک، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ واہ واہ، تو زندگی بقا چاہتی ہے، بقا عشق سے ملتی ہے، اور عشق آزمائش سے گزارتا ہے، اور آزمائش اس نہج پر لے آئے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سبحان اللہ، 5 امتحانات ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر۔ سبحان اللہ، اور یہ بھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائش کریں گے، بلا شبہ ایسے۔ اللہ اکبر، تو خوف سے، جی، بھوک سے، مالوں کی کمی، جی بالکل، چلتے ہوئے بزنس برباد کر کے، والانفس سے قیمتی تمہاری جانیں عزیز لے کر، وثمرات مستقبل میں ملنے والے بینیفٹس چھین کر، جی ٹھیک، جس کے لیے انسان پلان کرتا ہے، ہاں محنت بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، بچاؤ۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے، سبحان، اور وہ کون ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب آزمائش آتی ہے، قالوا انا للہ، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم اور ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے، ہم ہیں ہی اس کے لیے، ہم ہیں ہی اس کے لیے۔ یہ بقا کا فلسفہ ہے۔ واہ واہ واہ، بقا اسی کو ملے گی جو اس راستے سے گزر کر جائے گا، اور جو اس راستے سے گزر کر جائے گا فلما اسلم وتلہ للجبین والا مرحلہ ہے کہ اپنے وجود پر بھی اختیار نہیں۔ واہ واہ واہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، پہلے اسلم، ہاں اسلمت لرب العالمین، اللہ، اب دیکھیں پہلے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کی قربانی دی نار نمرود میں جب آپ کو پھینکا گیا۔ پہلا امتحان انفرادی تھا، دوسرے امتحان میں ان کی زوجہ محترمہ بھی شامل ہو گئی، جب بوادن غیر ذی زرع والا معاملہ آیا، بچہ تو ابھی معصوم تھا۔ جب تیسرا امتحان آیا تو پورا خاندان اس امتحان میں شریک ہے، پورا خاندان شریک ہے اس میں، اور ایسے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت بنایا گیا، فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِيهٌ، اور یہ سارے کے سارے مرحلے تبھی آتے ہیں کہ جب ان سارے مرحلوں سے انسان گزرتا ہے اور اللہ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سبق دیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ جو سر جھکا دیتا ہے بقا اسی کو ملتی ہے، یہاں جو سر اٹھاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، وہ کٹ جاتے ہیں۔ وہ حدیث پاک ہے، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے عزتیں اللہ اسے ہی عطا فرماتا ہے، رفتیں اس کے لیے، رفتیں اس کے لیے۔ سبحان اللہ، سجدہ کر اور قریب ہو جا، قریب ہو جا، سجدہ کر اور قریب ہو جا، یہ قرب جو ہے وہ، سبحان اللہ، اور پھر وہ خلیل اللہ بنے، پھر وہ خلیل اللہ بنے، اور ان کو یعنی وہ دیکھیں نا اعلان کر صاحب کہ انی جاعلک للناس اماما، یعنی سارے امتحانات سے گزر کے اب یہ اعزاز ملا ہے۔ تو یہ جو امام الناس بنے، اور جو ذی الحج جس میں ہم ہیں اور اس کا پہلا عشرہ گزرا، تو اس میں جو خانوادہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، میں تو کیا کرتا ہوں یہ ان کی یاد کا مہینہ ہے، تو ان کی یاد منانے کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ آپ نے یہاں بلایا، اور آپ کے ذریعے تمام ناظرین تک ہم اپنے دلی جذبات خوشی کے موقع پہ پہنچا رہے ہیں کہ اللہ اس عید کو ہم سب کے لیے حقیقی اور
اپنے ہاں اہل ایمان کی جو خوشی نصیب ہوتی ہے، جو ان کو اللہ ہمارے لیے یہ عید وہ بنا دے۔ آمین۔ اور اللہ مالک الملک اس عید کو ساری امت مسلمہ کے لیے ان کی پریشانیوں کے ازالے کا ذریعہ بنا دے، اور رفعت اور سربلندی کا اللہ تعالیٰ اس کو پیش خیمہ بنائے۔ تو جناب عالی، یہ دن واقعی اللہ مالک الملک نے ان دنوں میں جو اس عظیم خاندان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں، تو دن بھی بڑے یہ بے مثال ہیں۔ سبحان اللہ۔ عشرہ ذی الحجہ، کیا بات۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جن الفاظ کا مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال صالحہ جتنے ان دنوں میں اللہ کو محبوب اور پیارے ہیں، تو ان دنوں کے علاوہ کوئی دن ایسے نہیں جن میں اعمال صالحہ اللہ کو اتنے محبوب ہوں جتنے ان دنوں میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ بعض روایات میں افضل ایام الدنیا کہا گیا، دنیا کے افضل ترین ایام ہیں۔ اور پھر اس میں اس عظیم گھر کی زیارت بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ جو آپ فرما رہے ہیں اس میں صرف ایک عمل ایسا ہے جو شہادت کا جو ہے، جی میں وہ بھی گزارش کر دیتا ہوں کہ صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اے اللہ کے نبی، جہاد تو ذروۃ السنام کہا گیا، اس کو دین اسلام کی چوٹی والا عمل کہا گیا ہے، تو کیا یہ بھی ان دنوں میں جو اعمال باقی ہیں تو یہ اعمال اس سے بھی بڑھ کر ہیں اور وہ بھی ان سے پیچھے ہے؟ فرمایا ہاں، ان دنوں کے علاوہ جو جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے گا وہ ان دنوں کے اعمال سے وہ بھی افضل نہیں ہے، سوائے اس مجاہد کے، ہاں جی، سوائے اس مجاہد کے کہ جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر گیا اور پھر کچھ بھی واپس نہ آیا، سب کچھ قربان کر دیا اسے، سب کچھ، وہ افضل ہے۔ جس طرح کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ دعا کر رہا تھا، اللہم اعطنی افضل ما توتی بہ عبادک الصالحین، اے اللہ جو کچھ آپ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں ان سب سے زیادہ افضل مجھے عطا فرما، یعنی ان جیسا نہیں بلکہ ان سے بھی افضل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا سنی تو آپ نے فرمایا کہ جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، پھر تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم جہاد میں جاؤ گے، تمہارا گھوڑا بھی اللہ کی راہ میں کام آ جائے گا اور تم بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ افضل ترین عمل ہے۔ تو بہرحال ان دنوں میں ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ایک تو حج کی ادائیگی ہے، فریضہ حج کی ادائیگی، اور اس گھر کو رونقیں جو ہیں وہ ان کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور انسان اللہ کے قرب حاصل کرتے ہیں۔ لیکن پوری جو بنی نوع انسان ہے اس میں سے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بہت بیان کرنی چاہیے۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما احل محل قط ولا کبر مکبر قط الا بشر، کہ جب بھی کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو یقیناً خوشخبری دی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بالجنتی، کیا جنت کی خوشخبری ملتی ہے؟ فرمایا نعم، ہاں۔ گویا یہ تو ایک ایک کلمہ جنت کی خوشخبری اور یہ ہمارے لیے جنت کی نوید بن جاتا ہے۔ ہمیں ان دنوں میں کثرت سے یہ کام بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا، ان دنوں میں تو صدقہ کثرت سے کرنا چاہیے، بلکہ یہ جو قربانی ہے نا جی، تو یہ بھی ایک تو اللہ کی محبت کے اظہار کے لیے اور سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے اس جذبے کو، ایک تو ہم وفدیناہ بذبح عظیم والا جی ذبح عظیم کی ہم یاد تازہ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ نے کہا کہ یہ صرف جو ہے نا گوشت وغیرہ کہ ان کو کھانے کا تم خود سوچو، اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پہلے تو یہ کہا کہ خود بھی کھاؤ اور تنگ دست فقیروں کو کھلاؤ، ان کو بھی دیں۔ اور ابراہیم سلفی صاحب، آپ سے بھی اسی طرح کی خوبصورت بات میں نے لینی ہے، لیکن آپ سے میں اجازت چاہ رہا ہوں، ایک بریک لے لیں چھوٹی سی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے شروع کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں، اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ایمان افروز ہے، اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسے نہایت توجہ سے سنیے۔ قال اللہ قال رسول، پیغام کا پیغام، دلوں کی زمین کو نرم کرنے والا۔ ایک چھوٹا سا بریک، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی،
اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی. اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. جی پیغام کے پیارے دیکھنے والے سننے والے خوش آمدید. آپ عید قربان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں، پیغام کو فون کر کے بات بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں کوئی تجویز دینا چاہیں وہ بھی. اور ہاں ڈونیشن کے لیے ہم رمضان تک انشاءاللہ انتظار کریں گے. آپ پیارے لوگ ہیں. ہمارے ساتھ شریک ہیں محترم ابراہیم سلفی صاحب. آپ استاذ ہیں اور اساتذہ کو اپنے نوجوان طلبہ جب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان دنوں میں اب تو خیر تعلیم کا سلسلہ ذرا معطل ہوا، لیکن یہ کہ آنے والے دنوں میں پھر عیدیں آئیں گی انشاءاللہ العزیز، نوجوانوں تک کیا پیغام ہمیں پہنچانا چاہیے عید قربان کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. دیکھیں جی، یہ جو عید قربان ہے اس پر قربانیاں، اور نہ صرف کہ اپنے جانوروں کی قربانیاں بلکہ اپنا مال، اپنی جان اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کرنے کا دوسروں کو سبق دینا چاہیے. جی ٹھیک. خود تو اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ بھی اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیں. اور اس کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا حدیث سے، کہ شروع میں بھی یہ بات ہوئی کہ مسکرانے کے حوالے سے، تو اس میں بھی مسکرانے کا ذکر ہے، اور نہ صرف بندوں کے مسکرانے کا بلکہ ساری کائنات کے خالق و مالک اللہ رب العزت کے مسکرانے کا ذکر بھی. اللہ اکبر. اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتا ہے تو آپ اس کے لیے اپنے گھروں سے پتہ کرواتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے ہے. تو تمام گھروں سے پتہ یہ چلا کہ گھر میں کوئی چیز بھی کھانے کے لیے موجود نہیں. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں، لیکن آپ کے گھر میں ایک گھر نہیں بلکہ جتنے بھی آپ کے گھر تھے کسی گھر سے کھانا نہیں ملا. جی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کامیابی کا انحصار جو ہے یہ دنیاوی دولت یا مادی وسائل پر نہیں ہے، بلکہ یہ تو جتنا اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا، اور وہ ان قربانیوں سے ہو رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں آج کل، تو ان کے ذریعے ہوتا ہے. تو آپ نے جب دیکھا کہ مہمان کے لیے کوئی کھانا نہیں ملا تو آپ کے ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں اس مہمان کو اپنے گھر میں لے جاؤں، جا کر کھانا کھلا دوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ. اب مہمان کو گھر میں لے کر گئے اور جا کر بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کوئی کھانا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ صرف ایک بندے کا کھانا ہے، آپ نے بھی کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، اور ابھی بچوں نے بھی کھانا کھانا ہے. کہنے لگے کوئی بات نہیں، بچوں کو بھی ویسے سلا دیتے ہیں اور خود بھی صبر کرتے. یہ جو سبق ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معلم ہیں، اور آپ نے جو شاگرد تیار کیے وہ پوری کائنات سے افضل اور اعلیٰ شاگرد ہیں، اور وہ مثال ہیں ہمارے لیے. سبحان اللہ. اور ہمارے شاگردوں کے لیے کیا، ہمارے استادوں کے لیے بھی وہ مثال ہے. جی بے شک. جی بے شک. تو یہ صحابی کہنے لگے کہ جب کھانا تیار ہو جائے تو کھانا رکھ دیں اور جو چراغ ہے اس کو بجھا دیں. جی ٹھیک. تاکہ میں اس طرح محسوس کرواؤں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، حالانکہ میں نے کھانا نہیں کھانا. اگر میں نے کھانا کھایا تو شاید مہمان جو ہے وہ بھوکا رہ جائے اور اسے شرمساری بھی نہ ہو، شرمساری بھی نہ ہو. یہ نہیں کھا رہے. اللہ اکبر. عزت نفس. تو مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور ابھی صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرما دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کو ایسے بندوں سے بڑی محبت ہے کہ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضرورت کو روک کر. اپنی ضرورت کو روک کر. اثار تو یہ ہے نا جی، ضرورت تو خود بھی ہے گوشت رکھنے کی. ٹھیک. آپ نے جیسا کہ کہا کہ فریزر تیار ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے، ہمارے محلے دار، عزیز و اقارب، رشتہ دار جو قربانیاں نہیں کر سکے، ان کا خیال رکھنا. اور خاص طور پر ابراہیم صاحب جو
یہ دن ہے، کرونا وائرس بھی رہا، جی جی جی، اس میں لوگوں کو امید دلانا کہ نہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، پریشان حال ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ امید تو دلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ حالات دیکھ کر، اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ بھی مسکرا پڑے۔ واہ واہ واہ، حدیث میں ہے ضاحک اللہ، الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مسکرا پڑے۔ سبحان اللہ، تو جب ہم دوسروں کو خوشیاں دیتے ہیں تو گویا کہ اللہ ہم پر، ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ مسکرا پڑے، اور دوسری میں ہے کہ اللہ خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ جی، تو جب ہم دوسروں کو خوش کریں گے تو اللہ رب العزت ہم پر خوش ہو جائے گا، سبحان اللہ جی، اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اللہ کی خوشی اور رضامندی جو ہے سبحان اللہ، یہ جنت میں بھی بندوں کے لیے آخری نعمت ہوگی، اللہ کی جی، اس سے رضامندی۔ بڑی بات کیا ہے، اس سے بڑی بات ہم سب کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے اپنے بندے کے عمل پر۔ بعد میں کر رہا تھا، نوجوانوں کے حوالے سے بات کی انہوں نے، لیکن میری ابھی تسلی نہیں ہوئی۔ آپ کے پاس 900 سے زائد نوجوان طلبہ موجود ہیں اور آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا چین ہے اسکول سسٹم میں سیدی صاحب، تو 20,000 بچے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے، کہنے لگے لوگ تو مبارکباد دیتے ہیں۔ میں نے کہا یار ہمدردی اس لیے کہ ان میں سے ہر بچے کا آپ کو حساب بھی دینا ہے۔ اگر استاذ کو یہ احساس ہو کہ مجھے اپنے ہر طالب علم کا حساب بھی کہیں دینا ہے، کہ تمہیں ایک بچہ دیا تھا، طالب علم دیے تھے، تو آپ ماشاءاللہ ان کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ کہا نا جی، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بھی شبد پرہیزگار۔ نوجوانوں کے دل میں، ہمارے ہاں نوجوانوں کی اب ایکٹیویٹیز بڑی ہیں، مصروفیات، معاملات، چیزیں، اس طرف جو توجہ ہے اس کے لیے ہم کیا کریں؟ میں چاہتا ہوں ہمارے والدین جو ہیں، سننے والے، دیکھنے والے، ان کی ذرا تربیت ہو۔ جزاک اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ چونکہ یہاں بات قربانی کی، عید کی، خوشیوں کی ہو رہی ہے، ہمیں جو قربانی کا تصور ملتا ہے سب سے پہلا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ملتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، ہمارے لیے بھی جو یعنی تربیت کرنے والے، اور ان کے لیے بھی جو جن کی تربیت کی جا رہی ہے۔ اب یہ 2 بھائی تھے، ان کا آپس میں کلیش ہوا۔ اس وقت کوئی عدالت نہیں تھی، درمیان میں منصف کوئی نہیں تھا جو ثالث بن جاتا۔ جی ٹھیک۔ اب طریقہ کار انہوں نے سوچا کہ اللہ کے حضور پیش کریں اپنا آپ۔ تو قرآن نے بتایا اذ قربا قربانا، دونوں اپنی قربانی لے کے اللہ کے حضور چل پڑے۔ فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسری کی مسترد ہو گئی۔ جی ٹھیک۔ اب میں نے اس بات پہ بڑا سوچا کہ قبول کیوں ہوئی، مسترد کیوں ہوئی؟ تو مجھے جو میرے من نے جواب دیا وہ یہ ہے کہ جس نے یہ سوچا تھا کہ میرا مالک جو فیصلہ میرے متعلق کرے گا میں قبول کر لوں گا، واہ 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 واہ، جو سر تسلیم خم کر چکا تھا، جس نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ جو میرا مالک میرے متعلق فیصلہ کرے گا میں قبول کر لوں گا، انما الاعمال بالنیات، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو فتقبل، وہ اس کی قبول ہو گئی۔ واہ 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 واہ، تو جس کی مسترد ہو گئی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ فیصلہ میری مرضی کا ہوا تو مانوں گا، ورنہ نہیں تو نہیں مننا، تو مسترد ہو گئی۔ واہ 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 واہ، سب واہ، تو اور اکڑ گیا وہ، ہاں، یعنی جس کے خلاف فیصلہ آیا وہ اور اکڑ گیا۔ یعنی یہ ساری ہمارے معاشرے کی عکاسی بھی ہے اور اسے بہت بڑی چوٹ ہے۔ وہ اکڑ گیا، کہنے لگا لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تم اس سے آگے نکل گیا ہے۔ اس بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے جو تیرا دل آتا ہے کر لے، لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں، انما یتقبل اللہ من المتقین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، قربانی میں اس کی قبول کرتا ہوں ہاں جس کے دل میں تقویٰ ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اصل مسئلہ یہ یہ جو ہے، ہم قربانیاں کر رہے ہیں ہاں جی، ذرا اس پر دھیان رکھیں۔ واہ واہ واہ، یہ چاہے اساتذہ ہیں یا طلبہ، جی اگر وہ اخلاص اور تقوی کے ساتھ ان کی تربیت کریں گے تو اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اگر وہ اخلاص اور تقوی کے ساتھ یہ پڑھیں گے تو ان کے اوپر اثرات نظر آئیں گے، وگرنہ کتابیں تو بنی اسرائیل پہ بھی اتری، تو اللہ نے انہیں کہا مثل الذین
حملوا التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کی یہ کتابیں پڑھنا کسی کام نہ آیا، اسی طرح ہوا جس طرح گدھے پہ کتابیں لا دی جائیں. ٹھیک، یعنی گدھے کو نہیں پتا کہ میرے اوپر ایک مقدس کتابیں لا دی گئی ہیں یا گوبر ہے. واہ 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 واہ. اسی طرح جس انسان کے اندر تقوی نہیں، جو سمجھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، جس کی سوچ سمجھنا نہیں ہے، وہ صرف اپنی خواہش پہ چلنا چاہتا ہے، تو پھر نہ تو قربانی نہ خوشی کچھ بھی نہیں اس کے لیے. یہ ساری چیزیں اللہ اس کے مقدر میں کرتے ہیں جو تقوی اپنے اندر رکھتے ہیں. بلکہ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. یہ بستیوں والے اپنے اندر دو صفتیں پیدا کر لیں، ایمان لے آتے، ایمان اور تقوی پیدا کر لیں. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. میں آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کر دوں گا. لیکن کرتے کیا ہیں؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا. اللہ اکبر. جو رویہ ہے، جو رکاوٹ ہے. تو ایسے حالات میں جب انسان کو خوشی ملتی ہے وہ اپنے اندر سے باہر ہو جاتا ہے، بجائے اس بات کے کہ وہ اس خوشی پہ اللہ کا شکر ادا کرے. اس میں سیدنا ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے. جی جی. آپ جانتے ہیں سیدنا ابراہیم کی سیرت پڑھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ 86 سال کی عمر میں بیٹا پہلا ملا، 100 سال کی عمر میں دوسرا ملا. تو ایسی عمر کے اندر جب کسی کو اولاد ملتی ہے تو اس کی خوشی کا اندازہ کوئی کر سکتے ہیں؟ تو خوشی کیسے منائی؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. سبحان اللہ، سبحان تمام اللہ. تعریفیں اس اللہ کے لیے سبحان اللہ. جس نے بڑھاپے کے اندر ایک نہیں 2 بیٹے دیے، وہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے. واہ واہ واہ. پھر آگے مانگا کیا؟ کہنے لگے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ مجھے بھی نمازی بنانا، اس کو بھی نمازی بنانا. اسی طرح رسول اللہ کو زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی فتح مکہ کے موقع پر. آپ بحیثیت سپہ سالار اعظم، بحیثیت فاتح اعظم مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کی گردن جھک رہی ہے اللہ کے سامنے، اور کیا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ واہ واہ واہ. انجز وعدہ اللہ ونصر عبدہ واہ واہ واہ. وحزم الاحزاب وحدہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. واہ واہ واہ. لا اس کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں. وحدہ وہ اکیلا ہے. انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. جو خوابوں میں دیکھتے تھے کہ میں مسجد حرام میں آؤں گا، اللہ نے وہ خوابیں پوری کر دی. وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اپنے بندے کی مدد کی. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، سارے لشکروں کو اس نے شکست دی. یعنی یہ ہمیں بات بتاتی ہے کہ خوشی کا مطلب ناچنا نہیں ہے، خوشی کا مطلب دوسرے کو اذیت دینا نہیں ہے، اپنی موٹر سائیکل کے سلنسر اتار کے دوسروں کے کان پھاڑنا نہیں ہے، یا ایکسیڈنٹ کر کے دوسروں کی ٹانگیں توڑنا نہیں ہے. خوشی کا مطلب ہے اللہ کا شکر ادا. یہ جو میں ہے انسان کے اندر، جو تکبر ہے، کبر، تو قربانی تو انہی جذبات کے خاتمے کے لیے نا جی. بالکل قربانی، جی بالکل. ان جذبات کو اللہ کے سامنے جو سر تسلیم خم کرنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اور ان کا اسوہ بھی قابل تقلید قرآن مجید نے کہا. تو اس کے لیے ہم اب طریقہ کار کیا اختیار کریں؟ جو کمزور لوگ ہیں، میرے دیکھنے والے پیارے، ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ یعنی اپنی میں کو مارنے کا. جی اس جو ہے وہ اندر سے کبر ختم ہو جائے. نیکیوں کا کبر سلفی صاحب لے ڈوبتا ہے بڑے بڑے زاہد زہاد کو، اور یہ کہ میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس بڑا حسن ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، میں یہ میں ہی نہیں مرتی. اللہ رب العالمین کی عظمت کا، اس کے احسانات کا جتنا انسان اس کے ذہن میں تصور پختہ ہوگا، جتنا وہ اپنے اور رب کا جب تقابل کرے گا، وہ اس طرح کہ انسان اپنی ہستی کو دیکھے کہ مجھے بنایا کس نے اور میں کس سے بنا ہوں. اللہ مالک الملک نے انسان کو بتایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِن دَافِقٍ.
اور سورہ یاسین میں ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ انسان کو یہ نہیں پتہ، اس نے یہ نہ جانا کہ ہم نے تو اس کو ایک حقیر سے قطرے سے پیدا کیا اور پھر کتنے مراحل سے گزارا اس کو، کوئی ایک نہیں کہ پیدا کرتی وہ بڑا ہو گیا، وہ کتنے مرحلوں سے گزر کے جب وہ عین جوانی اور اپنے شباب کو پہنچا اور اس کا عقل بھی جب وہ اپنی کمال کو پہنچا تو فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اب اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ میرا شکر گزار ہوتا، میرا احسان مند ہوتا۔ اگر ایک انسان صرف وفی انفسکم افلا تبصرون، یقین کرنے والوں کے لیے، میری عظمت کے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، تو سب سے اللہ فرماتے ہیں تمہارے اپنے دلوں کے اندر میری عظمت کی نشانیاں بھرے پڑے ہیں، اپنا انفس ہی دیکھ لو۔ اولم یر الانسان میں یہی سبق ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت بصر بن جحاش بیان فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ہتھیلی مبارک اوپر لعاب دہن ڈالا اور پھر اپنی سبابہ انگلی مبارک اس کے اوپر رکھی اور فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یعنی حدیث قدسی یعنی آگے فرمانا کہ یبن آدم انا تعجزنی وقد خلقتک من مثل هذه، وہ آدم کے بیٹے تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے جب کہ میں نے تجھے اس جیسی ایک چیز سے پیدا کی ہے۔ اور پھر آگے بھی الفاظ ہیں، میں نے تجھے اس سے پیدا کیا جب میں نے پھر تجھے اچھا بنایا، قد و قامت دیا، عقل دی، تو پھر تو اس طرح زمین پہ چلنے لگا کہ تو زمین کے اوپر اپنے دھمک مارنے لگا، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ تو یہ جو عید کا موقع ہے، اس موقع پہ بھی اللہ معاف فرمائے، یہ ہماری ایک آزمائش کے دن ہوتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا، اسی کی نعمتیں، اچھا لباس پہننا بھی مطلوب ہے۔ عید کی خوشی کے اظہار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قسم کی کوئی قطغن نہیں لگائی، شرعی حدود مقرر کر دیں کہ خوشی اپنی اس خوشی کا اظہار بھی کرو۔ یہ اظہار پروفیسر صاحب جو کرنا ہے خوشی کا، اس میں جو ہمارے ہاں عام طور پر جو کبر ریاکاری چیزیں، میرا بکرا بڑا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں آ جاتی ہیں، ان سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، وگرنہ تو ساری محنت رائے گاں چلی گئی۔ آپ اپنے بچپن میں کوئی مقابلے تو نہیں کرتے رہے بکروں کے لے کو ہمسایوں کے بکرے کے ساتھ؟ الحمدللہ بچپن سے ہی کوئی دینی ماحول تھا اور والدین کی تربیت اور اساتذہ کی تربیت تھی، تو تو یہ میں چند دن پہلے بھی اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ بعض لوگ قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمسایہ جو ہے اس نے 1 لاکھ کی قربانی کی ہے تو میں اس سے ڈبل نہ کروں تو میرا نام نہیں رہے گا، ناک کٹ جائے گی، ناک کٹ جائے گی۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا بلا ہے، اس کے حالات بھی ٹھیک ہیں تو قربانی کیوں نہیں کر رہا؟ وہ کوئی جا رہے تھے نا، دوست پوچھا کسی نے کہ قربانی کے لیے جا رہے ہیں، کہ بچے بڑا تنگ کر دینے، تو بچوں کی خوشی بھی دیکھنا ہوتی ہے، اللہ کی خوشی دیکھنی ہے یا بچوں کی خوشی دیکھنی ہے؟ تو یہ موضوع جو آپ سے لیا اپنے بچپن کی یادیں دوستوں کے ساتھ تازہ کرنی ہے۔ ابھی ایک تو ایسے ہی وہ میں نے بعض لوگوں کو بھی ایسے دیکھا ہے، یہ چند سال پہلے میں ایک دن سڑک سے گزر رہا تھا تو وہاں 2-3 ڈول والے جو ہیں وہ ڈول بجا رہے تھے، تو میں نے رک گیا، میں نے کہا خیر ہے ادھر کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ قربانی کا بہت بڑا بکرا لے کر آئے ہیں اس لیے ڈھول بجا، اس کے ساتھ ڈھول بجایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اکرام سے گزر گئے، وہ جو کہا گیا ہے نا جی وَمَرُّ بِاللَّغْوِ، اندازہ کریں کہ قربانی کا مقصد کیا بنا لیا گیا ہے، ڈھول بجانا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو یا اس اعتبار سے تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ اکبر، دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں پر نگاہ ہوتی ہے مالک کی۔ اور ایک بریک کا وقت ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر عید اسپیشل ٹرانسمیشن پیغام کی، اور عید مبارک میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے۔ یہ بار بار ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا تاکہ یاد رہے کہ سبق برکت کا ہے،
سبق محبت کا ہے، سبق ایثار کا ہے، اور دنیا بھر میں 100 سے زائد ممالک میں پیغام کا یہ پیغام، محبت بھرا پیغام جب جاتا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں امبریلا وہی ہے، تو پھر بات دلوں تک پہنچتی ہے، اور اہل دل ان کی بڑی توجہ ہے اس طرف۔ اسی لیے تو ایک دہائی کے اندر اندر پیغام ایک کمرے، ایک چٹائی اور ایک کیمرے سے اللہ اکبر 100 سے زائد ممالک میں کروڑوں مسلمانوں کی دلوں کی ٹھنڈک بن چکا ہے۔ اور اس بریک میں ہمارے پاس تشریف لائے محترم عبد الوحید بٹ صاحب، اور ہم نے چھوٹے ہوتے وہ سنا تھا کہ چڑیا گئی تھی ناروال، تو ناروال سے تشریف لائے، اور آپ وہاں سماجی کارکن ہیں۔ آپ کی میں ایک دفعہ گیا، میں ابھی دوستوں کو بتا رہا تھا، ہم جہاں جاتے دروازہ بند، کام مشکل، اچانک اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا اور ہر جگہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ شکریہ ابھی تک میں نے رکھا ہوا اپنے دل میں، نیکیاں بھولنی نہیں چاہیے اور شکر گزار رہنا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ عید کے دنوں میں گھر سے باہر نکلنا، سارے ہی دوست جو ہے وہ دور دور سے آئے ہوئے ہیں، ان دنوں میں چھٹی نہیں ملتی ہے، اور وہ گھر والے کہہ لیتے ہیں آج تو باز آ جاؤ، آج تو گھر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ آپ کا جو وقت دینا ہے، اور ٹائم از لائف، کہ وقت ہی تو زندگی ہے، تو آپ کا بہت شکریہ۔ تو خیر و عافیت سے پہنچے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، گوشت کچھ کھا پی لیا، یا یہاں ہم اہتمام کریں کچھ آپ کے لیے؟ آپ کر لیں گے تو وہ بھی کھا لیں گے اچھا، وہ بھی کھا لیں گے، کوئی ایسی ماشاءاللہ۔ بات اسی میں جواب پنہا ہے کہ پہلے بھی آپ ماشاءاللہ پرباش ہو کے آئے ہیں۔ اب صاحب، صاف ظاہر ہے جب ہم پچھلے دیکھتے ہیں 40-50 سال پہلے، ہم چھوٹے بچے تھے، اور بچپن کی عیدیں اور وہ یادیں، بچپن کے دن نہیں بھولتے، میرے بچپن کے دن۔ تو تب عید کیسی ہوتی تھی اور آپ کیسے مناتے تھے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ اپنے من کو کیسے مارنا ہے، اس کے متعلق اگر اجازت دے تو 2 باتیں عرض کر دوں۔ اور اگر میں نہ دوں تو نہیں کروں گا۔ تو اجازت ہے؟ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر جی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شریعت نے جو ہمیں زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں نا، جب انسان ان اصولوں کو اپناتا ہے نا، تو فطرتاً اس کی انا ختم ہو جاتی ہے۔ میں اس کی مثال ایک دیتا ہوں۔ ایک انسان لباس پہنے 200-300 روپے کا، لیکن اس کی سلائی، اس کی بناوٹ شریعت کے مطابق نہیں، تو وہی لباس تکبر کا بنے گا، اس کے ذہن میں تکبر ہوگا۔ اگر آپ 50,000 روپے کا لباس پہن لیں تو شریعت کے حکم کی تعمیل میں اپنا ٹخنا ننگا رکھیں تو آپ کے ذہن میں کبر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی سوچ غلط نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک۔ اسی طرح شریعت نے مرد کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا واعف اللحیہ، اس لحیہ کو معاف کر دو۔ جب انسان کی لحیہ ہوگی تو بہت سی باتوں سے انسان بچ جاتا ہے، گریز کرے گا۔ تو یہ جو ہے، یہ شریعت کے اصول جو ہیں انسان کے جسم پہ اللہ نے لاگو کیے ہیں۔ اگر انہی اصولوں کو انسان اپنا لے تو انسان کے اندر سے کبر ویسے ہی مر جاتا ہے، اس کی انا نہیں رہتی۔ جی ٹھیک۔ وہ شریعت کے قوانین انسان کو انسان حقیقی بنا دیتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ اسی طرح خواتین کا ہے، یعنی ایک خاتون پردہ دار ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے، اس نے کتنا اچھا میک اپ کیا ہوا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بڑی توجہ سے ہمیں سنتی بھی ہیں اور دیکھتی بھی ہیں۔ بات آپ کی ہو رہی ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ بڑی قابل احترام ہیں، خواتین اسلام کے لیے بات ہے، آپ سب فرما رہے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ یعنی کتنی ہی خوبصورت ہے، کتنا ہی اچھا اس نے میک اپ کیا ہے، کتنا قیمتی لباس پہنا ہے، لیکن اس کے اوپر عبایا یا چادر ہے، تو اس کے اندر کبھی نہیں آئے گا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنی شوخیاں دکھائے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک واجبی سی شکل صورت بھی ہے اور وہ بے پرد ہے تو وہ سب کچھ کرے گی۔ اس کے ذہن میں آئے، شیطان اس کے ذہن میں، وہ نہ بھی چاہے گا تو شیطان اس کے ذہن میں ڈالے گا۔ وہ تو آتا ہے نا جی، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے، دائیں وہ سے، فلاں تمہیں دیکھ رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ تو یہ میرے دل میں بات آئی تھی تو میں نے عرض کیا کہ میں
کر دوں. نہیں سبحان اللہ جی، جو شریعت کی پابندی ہے وہ انسان کو انسان حقیقی بناتی ہے. انسان یعنی کبر سے بھی، میں سے بھی بچاتی ہے، واہ 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 واہ. اور یہی چیز انسان کو ریاکاری سے بھی بچا سبحان دیتی اللہ. ہے. اور اب ہم چلتے ہیں آج سے کتنے سال پیچھے چلیں جب آپ بچے تھے، چونکہ عمر کے حوالے سے میں بڑا کانشیس رہتا ہوں، کہیں میں ایسے آگے پیچھے نہ کہہ دوں آپ کہیں کہ نہیں میری جی الحمدللہ میری 60 سال عمر ہے جی. لگتے نہیں جی آپ جی. جی ماشاءاللہ. کیوں جی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ میں ماشاءاللہ. 14 جولائی ماشاءاللہ. 2020 کو 60 سال کا ہو گیا تھا. واہ 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 سبحان اللہ. لیکن میرا خیال تھا یہ کہ آپ جو ہے وہ بس کوئی 45. نہیں میں بھی انشاءاللہ بالکل ٹھیک کہا ہے. 1960 14 جولائی اللہ کا فضل، 1960 میری پیدائش ہے الحمدللہ. اللہ کی رحمت. تو ہم 50 سال پیچھے چلتے ہیں جی، نصف صدی. 10-12 سال میں بھاگ دوڑ والے ہوتے ہیں بچے، بکرا لے کے. الحمدللہ الحمدللہ. جب سے اللہ نے ہمت مجھے دی ہے، گھر میں والدین ہمیشہ گائے بھینس رکھتے تھے، قربانی کا جانور پالتے تھے، اور یہ سارے معاملات میں ہی کرتا تھا. اچھا ماشاءاللہ. یعنی آج سے 4-5 سال پہلے وہ ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہوا، اس کے بعد تھوڑا سا جسم میں ضعف آ گیا، وگرنہ 2, 4, 10, 15 تک قربانیاں ایک دن میں خود ہی کرتے تھے. اللہ اکبر. الحمدللہ. یہ کب کی بات ہے؟ ہمیشہ نہیں 2-4 سال 4 سے کرتے پہلے تھے. تک. لو سیدی صاحب اسی بھول ہی رہے، وگرنہ آپ صاحب کی خدمات دے دیتے. اب بھی حاضر ہوں. ہم آلے جاتے. اللہ اکبر. اچھا ماشاءاللہ. الحمدللہ. یعنی پہلے اپنے گھر میں ہم 6 بھائی ہیں، تو وہ سب نے کرنی ہوتی تھی، سب کرتے. پھر اس کے بعد ماموں کے گھر چلے گئے، حتیٰ کہ یہاں لاہور ہمارے ایک پھپھو رہتے تھے، وہاں پہ آ جانا. یعنی اتنا شوق تھا کہ یہ کام کرنا ہے. تو سارا دن خود ہی گوشت بنانا، کھال اتارنی، خریدنا، یہ سارا الحمدللہ ہوتا تھا. نہیں وہ اتنے تسلسل سے جو اور اتنا زیادہ کرتے ہیں، انہوں نے جوڑا نہ پتہ لگ جانا ساتھ کتنے. جی دوسرے دن ایسے ہی ہوتا تھا، ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا تھا، ایسے گرپ نہیں ہوتی تھی. یعنی وہ گلٹ پڑ جاتے ہیں، جو کام نہیں کرتا تو اس کے لیے پرابلم ہوتی ہے نا جی. تو سیر بھی کرواتے تھے گجرانوالے میں بچوں کو لے، بکرے جو ہے وہ ساتھ جا رہے ہیں، دوڑ بھی لگواتے ہوں گے. جو ہے نا یہ روٹین میں ہوتا تھا اسپیشلی. یعنی جس طرح بھائی پہلے فرما رہے تھے، کوئی دکھاوے معاملے نہیں. جی جی. اگر روٹین میں جو باتیں ہوتی تھی وہی. وہ ساری اور الحمدللہ دیکھیں جو انسان گھر میں جانور پالتا ہے نا، وہ بہت سی باتوں سے خوفزدہ بھی ہوتا ہے. نظر بد سے خوفزدہ. پھر وہ بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ وہ اپنا جانور باہر ہی نہیں نکالتا. یعنی ایک وہ ہیں جو لوگوں کو دکھاتے ہیں، ہر بندے کو لا کے اپنے گھر دکھانا یا اس کو جا کے دکھانا. نہیں جی اب تو کیمرے والے بلوائے جاتے ہیں. سر کیمرے والے نہیں، بلکہ فیصلہ آباد میں ایک مقابلہ ہوتا ہے. جی جی جی. اس میں ویٹ کیا جاتا ہے، اور جو ہے نا بڑے بڑی زبردست طریقے سے انہیں پالا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سر یہ ہے کہ انہیں اتنا ٹھونسا جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ تلنے سے پہلے جانور مر جاتے ہیں. اللہ. یعنی یہ بھی بڑی زیادتی ہوتی ہے. ظلم کی ایک یہ بھی صورت ہے. ظلم کی صورت ہے کہ انہیں اتنا کھلانا، اتنا پلانا، مقابلے بازی کے لیے کہ ہمارا نام آئے کہ ہمارا بکرا سب سے وزنی تھا. حالانکہ جس طرح پہلے آپ بھی فرما رہے تھے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. جس طرح سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر کا وہ مقابلہ ہوا نا، کہ سیدنا عمر نے کہا کہ میں کسی دن ان سے بڑھ جاؤں. ان کی نیت اچھی تھی، لیکن آدھا مال لے کے آئے تو وہ سارا لے آئے تو وہ تھوڑا سا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے بتایا نا اللہ اور اس کے رسول کی محبت، گھر چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں، تو آپ کھڑے ہو گئے، جذبات سے کہنے لگے آج درم دینار سے بڑھ گیا. تو یعنی یہ جو ہوتا ہے، یعنی چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، بات تقوی کی ہے. وہ اقبال نے پھر کہا نا جی سعید صاحب، آپ کا شعری ذوق بڑا زبردست ہے کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. تو یہ تو وہ کیفیت ہے. اچھا آپ فرمائیے کہ مجھے لگتا ہے آپ نے بکروں کو لے کر دوڑیں بہت لگائی ہوں گی. اس وقت میں اور اس وقت کی عید میں کیفیات میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جی بلا شبہ فرق تو ہے. علامہ نے کہا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. بے شک. تو جیسے جیسے ہم آلات کی طرف بڑھتے گئے، مشینوں کا کام، اب تو قربانی بھی جو ہے وہ آپ نام لکھوا دیں جناب، گوشت گھر پہنچ جائے گا.
ظاہر ہے اس کی روح جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ جانور کو پالنا، گھر میں رکھنا ایک محبت، اب مصروفیات کیفیات ایسی ہو گئی، ایسے شہروں میں تو مسائل بھی ہوتے ہیں اور لوگ کو حق بجانے بھی ہیں، مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں یہ والے معاملات نہیں ہوتے تھے۔ 30-40 سال پہلے اگر چلے جائیں تو یہ والے معاملات نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت لوگ بڑے شوق سے جانور لے آتے تھے، رکھتے تھے، پھر اس کا اکرام ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے میں سے قربان کیا جانا ہے، اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ احساس جو ڈیولپ ہوتا ہے، ایثار والا جو پہلو ہے، تو وہ قربانی کے جانوروں تک مومن کا ایثار چلا جاتا تھا، انسانوں سے بڑھ کر، انسانوں سے بھی آگے گزر کر جانوروں تک چلا جاتا ہے۔ وہ بھی تو مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس حوالے سے ایک اور میں پہلو عرض کروں بڑا دلچسپ آپ کے ذوق کی نظر، کہ جو نبوی معاشرہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اس کی دو نمایاں خصوصیات تھی، بے شمار خصوصیات جی، دو نمایاں تھی، ایک ایثار اور ایک ادب۔ ایثار اور ادب، جی ٹھیک، دیکھیں 3 درجے ہیں۔ ایک ہے عدل، عدل کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق دینا، جی برابر تقسیم، جو جس کا حق ہے اس کو ملے۔ احسان کیا ہے؟ اس کے حق سے زیادہ دینا، اس کو دینا۔ اور ایثار کیا ہے؟ کہ آپ کو بھی ضرورت ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، اپنی ضرورت ایک طرف رکھ کے اس کو آپ دے دیں، جس طرح جنگ یرموک میں ہوا، 6-7 لوگوں سے پیالہ پھر کر آیا۔ یہ ایثار، جو نبوی معاشرہ تھا وہ ایثار پر مبنی تھا، اور معاشرے جنہوں نے قائم رہنا ہوتا ہے وہ ایثار کی بنا پر ہی قائم رہتے ہیں، اس لیے قربانی رکھی گئی ہے۔ قربانی بھی تو ایثار ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرا تھا ادب۔ یا آپ اندازہ لگائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے 2 روایات ملتی ہیں، ان میں سے ایک میں عرض کرتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے گھر رات گزارنی ہے انہوں نے، ام المومنین کے گھر۔ تو حضرت عباس اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، عبداللہ آج تیری پھپھو یا خالہ لگتی تھی رشتے میں، آج ادھر گزارنی ہے رات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بھی چلے جاؤ، رات کو اٹھ کر دیکھنا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں، معمولات کیا ہے، تاکہ ہم بھی وہ ادا اپنائیں۔ یہ پہنچ گئے، بچے تھے، سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں۔ فٹافٹ اٹھے، وضو کیا، اور بچے تھے، ان کو اندازہ نہیں تھا، یہ بائیں جانب ہٹ کر نا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی یہ پہنچے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبذول ہوئی، کان سے پکڑ کر دائیں جانب اپنے برابر کھڑا کیا۔ جی ٹھیک، کھڑے رہے جب تک دست نبوت رہا، کھڑے رہے، جب ہٹ گیا تو پھر پیچھے ہٹ گئے، کھڑے دائیں جانب رہے لیکن پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ جب یہ ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور فرمایا، مال یا جالو کا ہزائی ثم تخلفنی، عبداللہ تجھے کیا ہوا؟ میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں، تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو جملہ بولا تھا وہ ہمارے لیے سبق ہے، آج نوجوانوں کے لیے بھی، ہم سب کے لیے۔ انہوں نے کہا، وَمَن يَسْتَطِيعُ أَن يَقُومَ بِحِذَائِكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ کس کی ہمت ہے آپ کے برابر کھڑا ہو؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب تھا، آپ دیکھیں، ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینہ، وَمَن يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، ان سے بڑا کون ہے مخلوق میں؟ ان سے بڑا تو کوئی نہیں۔ اچھا، اب دیکھیں، یہ ادب تھا امام، یہ پھر ٹرانسفر ہوا۔ امام شافعی کہتے ہیں جب ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حدیث پڑھتے تھے تو جب کتاب کھولتے تھے تو ہم اتنا اہتمام کرتے تھے کہ صفحے کی آواز پیدا نہ ہو۔ علم کو جب تک تزکیہ کی بھٹی سے گزار کر اسے ادب آشنا نہ کیا جائے، میں اسے کہتا ہوں اگر علم کو مسلمان نہ کیا جائے تو وہ نفع بخش نہیں رہتا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اگر نفع بخش بنانا ہے تو اسے ادب کی بھٹی سے گزاریں، اگر نہیں گزاریں گے تو پھر علم فتویٰ باز ہوگا، فتنہ پرور ہوگا، فساد انگیز ہوگا، اور جس کا مظاہرہ ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں۔ علم و بس کریو یار، علم و بس کریو یار، یہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ اور مولانا روم نے کہا تھا، علم را برتن زنی مارے بود، علم را بر جان زنی یار بود۔ وہ علم جسے جسم پروری کا ذریعہ بنا لیا جائے وہ سانپ بن کر انسان کو قدم قدم پر ڈستا ہے، اور وہ علم جس کے سوتے دل سے پھوٹتے ہیں وہ قدم قدم پر دوست بن کر رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں بھی تو علم ہو نا جی خیر صاحب، آپ کا بچپن، ابھی خیر آپ نوجوان آدمی ہیں ماشاءاللہ، تو اس وقت جو کیفیات ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ تو کوئی واقعہ ایسا یاد ہے بچپن کی یاد کوئی
کبھی رسا توڑا کے بھاگ گیا ہو آپ سے جانور، یا کوئی بیل وغیرہ دیکھنے آپ گئے اور خوف زدہ ہو کے آ گئے ہوں کہ ٹوٹ گیا رسا اور وہ بھاگ پڑا جی، کوئی ایسی یاد ہمارے ساتھ شیئر کرے نا؟ بچپن واقعی انسان کا ایک سمجھے ساری اس کی پوری زندگی میں سب سے خوبصورت اس کی زندگی دور ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے بھی اس کو معافی ہوتی ہے اور بڑوں کی طرف سے معصوم ہے. جی ہاں، آپ سے سلم بھی تو یاد تازہ کرتے کہ میں تالاب تھا مدینہ میں، وہاں حقیقت میں جو سمجھے عید ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس سلسلے میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، بلکہ آپ کی معاشرتی گھریلو زندگی کے حوالے سے ایک حدیث ذہن میں آ گئی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو میرے پاس پڑوس سے آئی ہوئی بچیاں تھیں انصار کی، اور وہ جو ان کے ایک مارکا تھا جنگ بواس انصار میں اوس اور خزرج کا، تو اس حوالے سے جو ان کے بڑوں نے کارنامے سر انجام دیے تھے وہ اشعار کی شکل میں پڑھ رہی تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کے لیٹ گئے، جیسے ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں تاکہ ان کو اپنی جو ان کی خوشی کا اظہار ایکٹیویٹی چلتی رہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لیٹے ہوئے تھے تو اسی اثناء میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. تو انہوں نے اس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شاید خلاف اسلام سمجھا اور کچھ ناپسندیدہ، اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ شیطان کی آواز اللہ کے نبی کے گھر میں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر ان کو کرنے دو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہم مسلمانوں کی عید ہے، تاکہ یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے. واہ واہ بر صاحب، یہ جو دین کی وسعت کی بات کر رہے ہیں تو دین اسلام کیا تنگی لوگوں پر یا آسانی پیدا کرتا ہے؟ اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہم نظر دوڑائیں تو اسلام نے لوگوں کو تنگ دستی کی طرف نہیں بھیجا، بلکہ فراخی ہے اسلام میں. جو لوگ آج کل معاشرے کے اندر چونکہ دو طبقات پیدا ہو چکے ہیں، ایک کہتے ہیں آزادی پسند، دوسروں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. جبکہ اسلام کے اندر دیکھیں تو جتنی فراخی اسلام میں کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے. پر صاحب یہ جو خدمت خلق کا کام آپ وہاں پر کرتے ہیں، اس کی کچھ تفصیلات اور معاشرے میں رویہ اور نوجوان آپ کے ساتھ بہت میں نے دیکھے، ان کی کیفیات کیا ہیں، یہ ذرا لوں گا میں آپ سے، اور آپ سے میں واپس آؤں گا. آپ اجازت دیں تو میں ایک بریک لے لوں؟ جی بہت شکریہ. اجازت کے بغیر میں کیسے کروں جی کام، دوست ناراض. چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، آپ سے بھی اجازت ہے. مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں کا جی چاہ رہا ہے کہ بھی باتیں ہوں، کریں گے نا جی انشاءاللہ. یہیں موجود ہیں آپ کے ساتھ، اور اگر آپ دیکھ نہیں رہے تو ذرا گردن جھکائیں دیکھ لیں. آپ کے دل میں رہتے ہیں پیغام کے بولنے والے. ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. ناظرین ویلکم بیک، خوش آمدید، اہلاً سہلاً مرحبا. جی آیا نو پیغام کی مجلس ہے، عید قربان کی مبارک 7 گھڑیاں، اور ہم سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ڈسکشن میں آ رہی ہیں. یہ مجالس علمی ہوتی ہیں، لیکن اس میں آج ہم تھوڑا سا وہ جو عید کا سماں ہے، خوشیاں مسکرانا، وہ بھی ساتھ ساتھ ہے. آپ انجوائے کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے، بس ہمارے ساتھ رہیے. اور تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے پاس ناروال سے جناب عبدالوحید بٹ صاحب. تو بٹ صاحب، نوجوانوں کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے، والنٹیئرز ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ایسے بہت سارے لوگ وہاں پر شامل ہیں. جی الحمدللہ، ہمارے ساتھ ناروا شہر کے نہیں بلکہ پورا ضلع سے نوجوان جو ہیں وہ وابستہ ہیں ہمارے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ کسی رفاہی کام کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو بزرگوں کی سرپرستی ہوتی ہے، لیکن کام نوجوانوں نے کرنا ہوتا ہے. اور اسلام نے بھی جو ہے وہ رفاہی کاموں کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے. یہ قربانی کے موقع پہ ہم لوگ جہاں اپنے اپنے گھروں کے اندر قربانی کا اہتمام کرتے ہیں،
رفائی سلسلے میں ہم اجتماعی قربانی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جس موقع پہ قربانی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے معاشی حالات جو ان کو اجازت نہیں دیتے، تو الحمدللہ ناروال کی سطح پہ ہم اجتماعی قربانی کا اہتمام کر کے نوجوانوں کے ذریعے گوشت جو ہے وہ ان لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے ہیں جن کے گھروں میں قربانی نہیں جو ہوتی، کمزور ہیں۔ مجھے کل ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایسے گھر بھی ہیں کہ جہاں پر سب تین سال سے گوشت نہیں پکا، وہ کہتے نہیں آتے 3 سال بعد دیکھا ہے کوئی قربانی تک گوشت ہمیں دینا ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، بالکل معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ چونکہ وائٹ کالر ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، اصل حق ان لوگوں کا ہے۔ تو عید کے موقع پہ تو ہر کسی کے گھر میں خوشی جو ہے وہ پہنچنی چاہیے، اور اگر ہمارے سے یہ کسی گھر میں خوشی پہنچ جائے تو اس سے بڑی عید کون سی ہو سکتی ہے۔ عید کا مطلب خوشی ہے، اور کسی ایسے ساتھی کو خوشی میں شامل کرنا جو اس موقع پہ شامل ہونا چاہتا ہے لیکن ان کے وسائل اجازت نہیں دیتے، تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو شامل کیا جائے، اور نوجوانوں کے ذریعے اگرچہ 100 سے زائد ممالک میں یہ نشریات دیکھی جاتی ہیں سب، لیکن وہ ہم پنجابی کلچر میں ذرا ہے نا جی، وہ میں چاہوں گا آپ اس پر تھوڑی سی بات کیجیے۔ وہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا جی، ونڈ کھا کھنڈ کھا، جب آپ تقسیم کرتے ہیں خوشیاں تو آپ کی اس سے بہت ساری جمع ہو جاتی ہیں، تو خوشیوں کی تقسیم کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ اس وقت کیفیات کیا تھیں اور آج ان میں فرق کیوں آ گیا ہے؟ اس کا فرق صرف یہ ہے کہ آج جو ہے نا ہم خوشیاں محدود کرتے ہیں صرف اپنے ملنے والوں پہ، جنہیں جانتے ہیں یا جن سے ہمارا قلبی تعلق ہے یا خون کا تعلق ہے۔ اب یہ قربانی کے حوالے سے ہم دیکھ لیں کہ ہماری قربانی کا ایک بہت بڑا حصہ ان گھروں میں جاتا ہے جنہوں نے خود قربانی کی ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جہاں یعنی اگر میں نے کسی کے گھر میں ران بھیجی ہے تو انہوں نے دستی بھیج دی ہے، اگر ایک گھر میں پٹ بھیجی ہے تو انہوں نے دوسرا جڑا نا ٹکڑا بھیج دیا ہے، یعنی یہ تبادلہ ہوتا رہتا ہے، حالانکہ قربانی کا مقصد یہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت سب سے اہم یہ دیکھیں کہ کس کے گھر نہیں ہے، ہاں جو محروم ہیں، سب سے پہلے کہ جس کے گھر نہیں ہے، دوسرا جسے قصاب نہیں ملا، ان کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ سب کے ذبح ہو گئے کھا رہے ہیں اور ہمارے گھر ہمیں قصاب ابھی تک نہیں ملا۔ یہ آپ نے ایک ایسی بات کی ہے کہ میں صدقے واری جاؤں آپ کے، کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھی لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پہلی ہڈیا جو ہے آپ نے اس کے لیے کچھ بھیج دیا بھیج دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہ ان کی خوشی ہے، ان کے بچوں کی خوشی ہے یہ۔ آپ یہ دیکھیں، اپنے سب سے پہلے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کے محلے میں کن کی قربانی نہیں، جنہوں نے قربانی لائی ہوئی ہے ہوئی نہیں ہے، ان کے گھر دیں، اور ان کے گھر دیں جن سے ریٹرن نہیں آنا۔ احسان میں یہ نیت رکھنی نہیں کہ یہ مجھ پر کرے گا۔ یہ دیکھیں نا، وہ سورۃ دہر میں جو آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور آگے کیا ہے، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، میں تو اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں، لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، میں کوئی نہ بدلہ چاہتا ہوں، یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا شکریہ ادا کرو۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ یعنی یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو کہ تھینکس آپ نے مجھے دیا ہے، یہ بھی نہیں۔ اسلام یعنی اللہ اس بندے پہ کتنا خوش ہوتا ہے، جس طرح کہ ہمارے بھائی کہ اللہ ہنستے ہیں یا اللہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی خوشی ہے کہ انسان توقع نہ رکھے کسی سے کہ میں نے دیا ہے تو اب میرا احسان مانے گا۔ وہ ہمارے یہاں جی کہتے ہیں لوگ بعض اوقات صاحب کہ پتہ نہیں اللہ کیڑے کاموں سے راضی ہے، اللہ ان کاموں میں راضی ہے، اللہ ان کاموں میں راضی ہے۔ دیکھیں وہ اللہ احسان جتانے پہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ وہ اچھے طریقے سے بات کر دینی، بھائی معافی دو، بلا تبترو صدقاتکم بالمن والاذی، معاف کر دو، اسے اچھے انداز میں دفع کر دینا، یا نہیں اسے کہہ دینا کہ بھائی جاؤ، یہ بہتر ہے کہ اسے دے کے اس پہ احسان رسوا کیا جائے، رسوا کیا یعنی اسے جھڑکا جائے یا اس کے اوپر طعن و تشنیع کی جائے۔ تو تقسیم کے معاملے میں یہ خوشیاں ہیں اصل کہ ہم ان لوگوں کو دیں جن کا استحقاق ہے۔
یہ جن کے پاس پہلے سے ہی بے شمار قربانیاں جانور یعنی لائنیں گوشت کی لگی ہوئی ہیں، ہم ان کے گھر بھیجیں تو کیا مقصد؟ پرینو پری گئے. اور ان دیکھیں وہ جو ہے وہ لے کے سمجھتے ہیں میں انہیں کتے سانبا، یعنی بجائے اس بات کہ وہ انہیں خوشی ہو، یعنی خوشی نہیں ہوتی. تو پھر کیوں نہ ہم اپنی یہ چیز اب ان گھروں میں بھیجیں کہ جہاں جا کے خوشی ملے انہیں، یعنی انہیں احساس ہو کہ ہمارے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ جو سیدی صاحب ہے معاملہ کہ لوگوں کو خوشیوں میں شریک کرنا اور ان لوگوں تک پہنچنا، عید کا پیغام تو یہی ہے نا جی کہ عید سب کے لیے، وہ نہیں جو چند لوگوں کے لیے ہے، عید سب کے لیے. تو یہ جو عید سب کے لیے بنانا ہے، اس کے لیے اس دور میں وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ کون کون سی ہیں اور انہیں ختم کیسے کریں؟ میں ایک بات تو بٹ صاحب کے حوالے سے کرتا ہوں، چونکہ سوشل ورکر ہیں اور ایسے لوگ ایسٹ ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کا. کیوں نہیں؟ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جو ولی ہوتا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ ہے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ولایت کیسے ملتی ہے؟ جس طرح ایک عورت جب اس کو اللہ بچہ عطا فرماتا ہے تو اس کی مامتا بیدار ہوتی ہے اس کا دکھ تکلیف دے کر. تو جب کسی انسان کے دل میں انسانیت کی تکلیف دیکھ کر اس کے دل کی محبت بیدار ہو جائے انسانیت کے لیے، تو اس کے سر پر ولایت کا تاج رکھا جاتا ہے. 3 درجے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، میں تو اس کی نوکری کروں گا. ہاں سبحان اللہ. 3 دائرے ہیں دیکھیں دین میں ڈاکٹر صاحب. ایک ہے آپ کا اسلامی دائرہ، دینی دائرہ، خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دوسرا دائرہ ہے آپ کا خاندانی دائرہ، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، اہل و عیال کے لیے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں. اچھا، تیسرا دائرہ انسانی دائرہ ہے، وہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، تمام انسانوں میں سے بہترین وہ ہے جو انسانیت کے حق میں نفع بخش ہو. اچھا، ہمارے یہاں ہے نا جی اللہ ہمارا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بھیا الحمدللہ رب العالمین، میں تو سب کا ہوں. ہم کہتے ہیں رسول ہمارے، وہ کہتا ہے نہیں ہم نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تو پھر اپنے تمام بندوں سے محبت کرتا ہے. بلا شبہ میں عرض کرتا ہوں، ہمارے 2 رشتے ہیں انسانوں سے. ایک رشتہ ہے رحمت للعالمین کی نسبت سے، اور ایک رشتہ ہے رب العالمین کی نسبت سے. رحمت للعالمین کی نسبت سے جو رشتہ ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے، اور رب العالمین کی نسبت سے جو رشتہ ہے وہ انسانیت کا رشتہ ہے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. مومن کو دیکھنا بھی حکم یہ ہے کہ انسانوں سے بھی آگے بڑھتے ہیں آپ صاحب. ہاں، جو باقی مخلوقات ہیں، جانور دیکھنا، نباتات ہیں، پھر جمادات ہیں. مومن کے بارے میں کیا ہے حدیث پاک، خود جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ مومن وہ ہے جس کے ہوتے ہوئے لوگ اپنی جان کو، اپنی عزت کو اور اپنے مال کو محفوظ سمجھیں. مسلمانوں کی بات نہیں ہوئی، انسانوں کی بات ہوئی ہے. علامہ نے کہا تھا، میں آپ کی نظر کرتا ہوں شعر، ماز حکم نسبت او ملتیم اہل عالم را پیام رحمتیں. ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حکم کی وجہ سے ملت بن گئے، اس لیے اہل انسانیت کے اوپر ہم رحمت بن گئے. تو یہ جو پہلو ہے وسعت کا پہلو، یقیناً یہ ایک ایسا ہے، اس کو ہمیں طے کرنا چاہیے، اس کے لیے پیرامیٹرز بنانے چاہیے. مثلا آپ نے پوچھا اس کے رکاوٹیں کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. رکاوٹیں تو یہ ہیں، یہ تربیت تو گھر سے ہوتی ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کی اور اللہ کے حکم کے سامنے وہ سرنڈر کر دیا. گھر سے تربیت ہوتی ہے، پھر آپ کے تعلیمی ادارے سے تربیت ہوتی ہے، پھر میڈیا سے تربیت ہوتی ہے آج کل کے دور میں. ٹھیک ہے، اب یہ تینوں تربیتیں اگر گھر والے بھی اپنا فرض ادا نہ کریں اور استاد بھی اپنا فرض ادا نہ کریں، صرف اور ہم حروف منتقل کیے، ہاں، اور ہم جو ہے وہ صرف میڈیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، تو جو پھر ہمارے سامنے ہو رہا ہے وہی ہوگا. اس کا تدارک یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں. یہ ابھی کرونا کی وجہ سے جو ایک لاک ڈاؤنز ہوئے اور اس میں ہم گھر بیٹھے، وہ جو ایک سوشل ڈسٹینس ایک ڈیولپ ہو گیا تھا ہمارا، کہا تو گیا سوشل ڈسٹینس رکھیں، لیکن فیملی کے حوالے سے وہ ڈسٹینس ختم ہوا ہے.
وہ نفرتیں ختم ہوئی ہیں، تھوڑے کے اندر زندگی گزارنے کا اسلوب آیا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے، بچوں سے واقفیت ہوئی ہے، تو یہ اس کے مثبت پہلو ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ وقت ہم اپنے بچوں کے لیے بھی نکالیں تاکہ ان کی انگلی پکڑ کر لے کر جائیں مسجد میں۔ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے ہاتھ سے خرچ کروائیں، یہ وہ تربیت ہے جس کے ذریعے سے ان رکاوٹوں کو دور کر کے ہم بھی بٹ صاحب والے اسلوب پر چل سکتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ واہ واہ واہ، یہ جو قاری صاحب، خیر اہل سیالکوٹ تو میں سلام بھی عرض کر چکا، خیر کے کام کرتے ہیں، تو اب یہ گفتگو ہمارے دوست وہ فرما رہے ہیں جو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا کچھ بچپن کی یادیں، کچھ چیزیں بھی وہ ساتھ ساتھ ہوتی، تو میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کچھ ایسا کوئی واقعہ ہے؟ ہاں جی، وہ اصل میں پھر وہ اب یاد آ گیا ہوگا، اب یاد آ گیا ہوگا، اس وقت بھی یاد تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جو ہماری اقدار اور روایات تھی نا، الحمدللہ وہ یعنی صدیاں تقریباً ایک اس میں ایک تسلسل رہا، تو یہ کچھ عرصہ ہوا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ تبدیلی آئی ہے معاشرے میں۔ وہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کہتے ہیں کہ کننا نسمن الاضحیۃ، کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہم قربانی کے جانور پالا کرتے تھے اور ان کی بڑا خیال رکھتے تھے، موٹا کیا کرتے تھے، والناس یسمنون، اور پھر انہوں نے کہا کہ سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی بچپن میں یہی چیز دیکھی ہے کہ چونکہ ہمارا تعلق تو دیہی علاقوں سے ہے، تو بچپن میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً 6-7 ماہ پہلی گھر کے افراد وہ جو بڑے تھے وہ ہوتے تھے، وہ ایک جانور کو نامینیٹ کر دیا نامزد کر دیا کرتے تھے کہ اس کی ہم نے قربانی کرنی ہے۔ تو پھر ہر ایک کی اس کی طرف ایک خاص توجہ ہوتی تھی اس کو، حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں سبق دیا جاتا تھا کہ اس کو آپ نے اگر یہ بھاگے دوڑے تو آپ نے اس کو چھڑکنا نہیں، سوٹی نہیں مارنی۔ تو اس طرح کر کے جو ہے نا پروٹوکول، اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اللہ کے شاعر ہیں اور ان کی تعظیم یہ دل کے تقوی و متقی ہونے کی نشانی ہے، یہ بہت بڑا دلیل ہے۔ تو پھر ہم اپنی خواتین کے گھر خواتین کو بھی دیکھا جاتا تھا کہ اس کو خصوصی طور پہ اس کے جو چارہ وغیرہ ہے اس کا خیال رکھا جاتا تھا، اور جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے تھے تو ایسے جیسے بہت ہی کوئی پیاری چیز ہم سے جدا ہو جانے والی ہے، حتیٰ کہ عید سے ایک دن پہلے تو باقاعدہ جو ہے نا بچوں نے، ہاں جی، اور اس دوران آپ نے یہ پوچھا کہ کوئی رسی توڑا کے بھاگ گیا ہو، تو اس طرح بھی ہم نے بچپن میں دیکھے ہیں مواقع کہ جانور کو مثال طور پر لٹایا گیا ہے تو اس کو اس کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں، لیکن وہ زیادہ زوراور ثابت ہوا اور باندھنے پکڑنے والوں نے ذرا تھوڑی سی غفلت کی، وہ بھاگ گیا۔ تو اس طرح کے بھی جو یادیں ہیں وہ ہیں ذہن میں۔ ایک تو اپنے گھر کی قربانی، پھر بچے اکٹھے ہو کے جاتے ہیں ادھر بھی بیڑا ہونا، شروع میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ دیہاتوں میں خاص طور پہ بہت کم قربانیاں ہوتی تھیں، ایک آدھ قربانی ایک دیہات میں ہوئی، تو اس میں واقعی ایسا ہوتا تھا کہ سارے پہلے صرف فیملی نہیں بلکہ تقریباً پورے علاقے کے لوگ بھی وہ وہاں موجود ہوتے تھے، اور اس طرح سب کو برابر حصہ بھی ملتا تھا۔ وہ ایک بہت یعنی پورے گاؤں میں جو ہے نا وہ گوشت تقسیم ہو جاتا تھا۔ میرا یہ جی چاہتا ہے ہم صاحب کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بن بھی رہا ہے، گوشت دے بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ کو 2-3 دیگیں چڑھائی ہوں، وہاں لوگ پکا ہوا کھا رہے ہوں آ کے، کوئی اس طرح کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے ساتھ میں؟ ہو تو سکتی ہے، لیکن دیکھیں اس کے لیے سارا ایک ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے، اہتمام کرنا پڑتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی کے گھر پہنچے، وہ خود اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے، جس طرح بٹ صاحب کرتے ہیں اس طرح بے شمار جگہوں پہ اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی قربانی میں ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں وقت میں گوشت ملے گا، لیکن جن کو بعد میں ملتا ہے پھر وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، پھر وہ جو کرنے والا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کی ناراضگی نہ دیکھوں، سب کو خوش کر کے بھیجوں، جو ہے نا۔ بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ سارا دن جو ارینجمنٹ کرنے والے ہیں وہ نہیں کھا سکتے، صرف اس لیے کہ ہم جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے ہم وہ آسان طریقے سے نبھا دیں۔ بٹ صاحب یہ جو والنٹیئرز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک تو ہے گوشت تقسیم یہ وہ ہو رہا ہے، آلائشیں بڑی لوگ آپ کے وہاں سسٹم ہے کہ جو آلائشیں ہیں یہ وہ جو بلدیہ ناروال ہے جی وہ چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ اجتماعی قربانی کا اہتمام آلریڈی یہ لوگ کرتے ہیں،
تو وہ موقع پہ پہنچ کے پہنچتے ہیں وہاں پر. ہمارے اپنے جو والنٹیئرز ہیں وہ بھی خیال رکھتے ہیں گندگی نہ پھیلے. وہ ایک جگہ ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں, کھلاتے نہیں ہیں تو وہ بلدیہ والے آتے ہیں اپنی وہ لے لیتے ہیں, آ کے اٹھا لیتے ہیں, کیونکہ یہ بھی تو صفائی ستھرائی نظافت طہارت. اور دوسرا آپ کہہ رہے تھے ابھی آپ صاحب کے کہ وہ کوئی رسا تڑوانے والا واقعہ. آپ سے کون رسا تڑوا سکتا ہے؟ نہیں, وہ اصل میں ہوا ایسے کہ وہ جانور ہم نے خریدے, ایک جانور ہم خرید کے لائے, وہ اس وقت تو ہمیں احساس نہ ہوا کہ یہ کس قسم کا ہے. وہ ڈرا ہوگا ذرا. وہ اصل میں ہمارے نارووال کے ساتھ ساتھ چونکہ بارڈر بیلٹ ہے تو وہ بارڈر بیلٹ سے آیا تھا. اچھا, تو وہاں وہ آزاد گھومتے ہیں, پھر شہر کے اندر آ کے اس کو رسے کے ساتھ پابندی ہو گئی, جگنا مشکل ہو گیا. وہ جب شہر کے اندر داخل ہو گیا تو اس نے رسا تڑوایا اور بھاگنا شروع کر دیا. ہمارے ساتھی پیچھے پیچھے. عید کا میرا خیال وہ ایک دن پہلے ہم نے لیا تھا, تو رات 1 یا 2 بجے جا کے ہم نے اس کو قابو کیا, اور جہاں قابو کیا اسی جگہ ہم نے اس کو رسی کے ساتھ باندھ دیا, اور قصاب سے رسک نہیں لیا آپ نے اس کو ادھر ادھر کرنے کا. قصاب سے ہم نے کہا کہ اسی جگہ اس کو جو ہے نا وہ ذبح کر دیں. جی ٹھیک ہو گیا. اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. جی ہو جاتے ہیں واقعات. تو ایک ہر آدمی ایک کتاب ہے. آپ کو بھی اپنے بچپن کے دن یاد آ رہے ہوں گے, بڑی خوبصورت یادیں, اور ہر ایک کا بچپن خوبصورت ہوتا ہے. ایک ہم کہتے ہیں جی ہمارا بچپن وہ بہت اچھا تھا, جو آج کل بچے ہیں ان کا بچپن بہت اچھا ہے, اسے مزید اچھا بنائیے. ہم بنا سکتے ہیں, والدین, بڑے اساتذہ. اور اس کے اندر وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے جب ان کو بنیادی اخلاقیات, ان کو دین کی محبت, ان کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حقیقی اتباع, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو انسانیت کا درس دیا جائے, تو بچوں کا بچپن بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے. یہ اثاثہ جو ہمیں ہمارے بڑوں نے دیا ہے, اصل میں یہ ہم نے انہیں منتقل کرنا ہے. گھر, کوٹھیاں, پلازے, پیسے بڑی بات کی بات ہے. اللہ رب العزت آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں اس دنیا میں اور اس دنیا میں عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. رب کے انعام لائی, امت کے نام آئی, اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک, عید الاضحیٰ مبارک.